یکم محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کے حوالے سے آج ہم جو ہے اپنی ویڈیو بتائیں گے۔ اور محرم الحرام یعنی ایسا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ کو جو مہینے سب سے زیادہ پسند ہیں ان میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا ہے۔ اور فرمایا محرم الحرام کے اندر یعنی ایسی چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ صرف محرم الحرام حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جب لوگوں کو فرعونیوں سے جو ہے وہ فرعون سے جو ہے وہ جان ان کی چھٹی اور فرعون جو ہے وہ دجلہ میں غرق ہوا، تو اس وقت سے جو ہے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے۔ اور فرمایا محرم الحرام کتنے لوگ جو تھے وہ اس محرم الحرام کو دیکھ پا رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہوں گے جو اس محرم الحرام کے مہینے کو دیکھے بغیر دنیا سے چلے گئے، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا یہ آخری سال ہوگا زندگی کا۔ کتنے لوگ ایسے ہمارے درمیان پچھلے سال موجود تھے اور ہمارے ساتھ ہی کھاتے پیتے تھے، کاروبار کرتے تھے، زندگی کے معاملات کیا کرتے تھے، اور آج جو ہے وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اس مہینے کو، محرم الحرام کے مہینے کو کیوں ابتدا میں رکھا؟ یہ اس وجہ سے اللہ پاک نے اس مہینے کو ابتدا میں رکھا ہے تاکہ ہم جو ہے اس بات کو دیکھیں، تاکہ ہم جو ہے اس بات کو نوٹس کریں، اور تاکہ ہم اس بات کی فکر کرتے رہیں کہ بھئی ہماری آخرت جو ہے کیسے بن جائے، اور کیسے ہمارا اللہ جل شانہ سے تعلق مضبوط ہو، کہ پچھلے سال میرا اللہ سے کتنا تعلق بنا ہوا تھا اور اس سال جو ہے میرا اللہ سے کتنا تعلق بنا ہوا ہے۔ اور فرمایا ایمان والے کی تو یہ خاصیت ہے کہ اس کا جو ہے ہر سال بلکہ ہر دن جو ہے اس کے ایمان میں جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا اور جو ہے ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے، اور ہم اس کے لیے فکر کرتے ہیں اور جو ہے دن رات ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بچیوں کی شادی کرنے کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی ضرورتوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی پڑھائیوں کو کہ ان کی پڑھائیاں جو ہے وہ ایسے درجے تک پہنچ جائے، اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ دنیا کے اندر عافیت سے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ بھی ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر کریں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ وہ یہ یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ بھئی ہم اگر آخرت کو اپنے بھولے ہوئے ہیں تو ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر نفلی روزوں کا خوب اہتمام ہو۔ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اس مہینے کے اندر جو شخص روزہ رکھے گا اللہ جل شانہ اس کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہود لوگ جو تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے آئے تو یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ بھئی ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے کو جو ہے فرعون سے جو ہے ہمیں نجات ملی تھی اس دن، اور فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا تھا، اور فرعون کے جو ہے وہ ظلم سے ہماری حفاظت ہوئی تھی، اس وجہ سے جو ہے ہم جو ہے اس مہینے کے اس دن کے اندر جو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت مسلمانوں پہ بھی جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے یعنی یہودیوں کی عبادت سے یعنی ہم اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم تم سے زیادہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ بھئی ہم بھی جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، لیکن ہم جو ہے کیونکہ ہماری عبادت میں بھی یہودیوں کی عبادت سے مشابہت نہ ہو جائے، بنی اسرائیل کی قوم کی عبادت سے ہماری مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے ہم ایک کی جگہ جو ہے وہ 2 روزے رکھیں گے، بلکہ ایک روزہ نہیں رکھیں گے۔ جیسے یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں اس دن، اور ہم جو ہے ایک کی جگہ 2 روزے، اب اس کو 9 محرم الحرام کا 10 محرم الحرام کا رکھ سکتے ہیں، یا پھر 10 کا یا پھر 11 کا۔ اور جو ہے میری محترم بھائی، اس کو یہ محرم الحرام کا مہینہ
رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اسے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جہاں ہم جو ہے نفل عبادت کا جو ہے اپنے نفل عبادت کو اہتمام سے کرنے والے بن جائیں۔ اور جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ بھئی یہ مہینے جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ گناہ کرنا، یعنی دو چیزوں کا اس میں خوب اہتمام کرنا ہے۔ ایک تو فرائض کا اہتمام کرنا ہے، جیسے ہم ویسے بھی اہتمام کرتے ہیں فرائض کا، لیکن اس مہینے کے اندر، محرم الحرام کے اس مہینے کے اندر ہم خوب اس بات کا اہتمام کریں کہ بھئی ہم سے فرائض نہ چھوٹے، اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں، کیونکہ فرمایا اس مہینے کے اندر محرم الحرام کہ جیسے اتنے بڑے مہینے کے اندر اگر ہم گناہ کریں گے تو وہ گناہ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس مہینے کی بے ادبی میں بھی جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے قربانیاں دیں اور ان کے یعنی پورے خاندان کے جو قربان کیا گیا، فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اسلامی مہینے کی ابتدا بھی جو ہے وہ قربانی سے لی، اور اسلامی مہینے کی جو مکمل یا ختم ہونا ہے وہ بھی اللہ جل شانہ نے قربانی سے لیا۔ محرم الحرام کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی قربانی سے ہوتا ہے، اور جو سال جو ہے مکمل ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچے کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے قربانی کے ساتھ جو ہے وہ دین کو جوڑا ہے۔ جب یہ امت جو ہے وہ قربانی دے رہی تھی، اللہ جل شانہ نے اس کو یعنی یہ امت جو ہے پھلتی پھولتی رہی، اور ساری دنیا کے اندر اس کا دبدبہ مانا جاتا تھا۔ آج جو ہے میرے محترم سے کم قسمتی سے امت نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دینا چھوڑ دیا۔ آج آدمی قربانی تو دے رہا ہے، سالوں کئی سال کے لیے جو ہے ملک بدر ہو جاتا ہے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایک دن میں کئی گھنٹوں یعنی محنت کرتا ہے، کئی ہفتوں جو ہے وہ گھر سے دور ہوتا ہے، بھی بچوں سے دور ہوتا ہے۔ تو قربانی تو دے رہے آج بھی مسلمان، لیکن میرے محترم اس کو وہ قربانی جو ہے وہ یعنی دنیا کی حد تک ہے، دین کے لیے قربانی نہیں دی جا رہی۔ جبکہ فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو تھے انہوں نے دنیا کو تو اس طرح سوچا تھا کہ جو ہمارے مقدر میں ہوگی وہ مل جائے گی، تو یہ مقدر میں ہے اس سے زیادہ ملے گا نہیں، اور جو مقدر میں نہیں ہے اس کو کوئی تمہیں لا کے دے نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اس بات کا اہتمام کرنے والے بن جائیں کہ بھی ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے محرم الحرام کے اندر ہماری نمازوں کی کیا ترتیب تھی، اب ہماری نمازوں میں بڑھوتری ہوئی یا کمی ہوئی، ہماری نمازوں کی تعداد میں جو بڑھ گئی ہیں یا پھر کم ہو گئی، اور ہمارا اللہ سے تعلق یعنی بڑھ گیا یا کم ہو گیا، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا جوان، جو بھی ہو، چاہے دنیا کا کسی کونے کے رہنے والا ہو، وہ اس بات کو سوچے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور جو ہے اب میں جو ہے موت کے جو ہے وہ اور قریب ہوتا جا رہا ہوں، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ جو اللہ پاک دیتے ہیں اس میں جو ہے یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے آل رسول کہ جو ہے وہ اتنے پاکیزہ لوگ جو ہے دنیا سے جا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے بھی ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ تو جو ہے بھائی اپنی آخرت کو بنا گئے اور اللہ کے دین کے لیے قربان ہو گئے، اور اپنی لاشوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور اپنے بچوں کے اور اپنی نسلوں کے خون بہا دیے، اور اتنا خون بہایا کہ آسمان تک لال ہو گیا، اور ایسی قربانی دی کہ جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ تو بھئی اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس بات کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے محرم الحرام کے مہینے کا ادب کریں، اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر جن اعمال کو کرنا چاہیے ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے محرم الحرام کے مہینے یعنی واقعات، 10 محرم الحرام کے واقعات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں محرم الحرام کے مہینے کا ادب کرنے اور محرم الحرام کے مہینے میں جس طریقے سے اس مہینے کو گزارنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔